السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، سورۃ الزمر جس کی ابتدا کا پہلے ایک خطبے میں ذکر ہو چکا ہے، جس میں بتلایا گیا تھا کہ یہ عظیم الشان سورت، اس کا نام کیوں ہے الزمر، یہ کہاں نازل ہوئی، اس کی کتنی آیات ہیں، کتنے الفاظ ہیں، یہ ساری ضروری تفصیل اس سے پہلے ایک خطبے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج اس سے آگے قرآن مجید ہی کے بارے میں، الکتاب ہی کے بارے میں کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے گوش گزار کرنے کا خیال۔ یہ کتاب ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس قدر اس کے نزول پر اللہ نے اہتمام فرمایا ہے، کسی اور کتاب کا وہ اہتمام اور انتظام اللہ رب العزت نے نہیں کیا۔ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل اور زبور بھی اللہ کی کتاب، دوسرے صحیفے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے وہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن جس قدر اس قرآن کے نازل کرنے کا اور نبی علیہ السلام پر نازل ہونے کا اہتمام اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، وہ کسی اور کتاب کے حوالے سے نہیں۔ تورات کے بارے میں تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا، 40 دن انہیں وہاں
اللہ کی بندگی اور اللہ رب العزت کی عبادت میں ذکر و فکر میں گزرے، روزے کے ساتھ بھی وہ رہے، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں تورات عطا فرمائی، اور تورات تختیوں پر، پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام وہ آئے، پھر آگے جو ہوا وہ علیحدہ تفصیل، یعنی لکھی لکھائی کتاب تختیوں کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی، لیکن قرآن مجید کو لکھا ہوا اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں تھمایا، بلکہ 23 سال میں وقفاً وقفاً، نجمن نجمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور پھر نازل ہونے سے بھی پہلے، وہ بیٹا خاموش رہو، مت بولو، آپ علیحدہ علیحدہ ہوتے گئے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام پر نازل کرنے سے بھی پہلے اس قرآن مجید کے بارے میں اللہ ذوالجلال ہی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ لوح محفوظ میں پہلے لکھا گیا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں اللہ ذوالجلال نے اس کو قرآن محفوظ کی۔ یہ اتنی حفاظت اس چیز کی وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آخری نصیحت نامہ ہے، آخری کلام، آخری صحیفہ ہدایت۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے نہ کوئی نبی بھیجا ہے اور نہ کوئی کتاب نازل کی۔ جو بھی آیا ہے، جس نے جو بھی دعویٰ کیا ہے، وہ جھوٹا ہے اور کذاب۔ دین کا اتمام اور اکمال دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دی، اور اس کی حفاظت اس طرح کی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی حفاظت فرمائی۔ پہلے تو اس کو لوح محفوظ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے محفوظ کیا، اور یہ ایک ہی جگہ اللہ نے بات ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ یہ کتاب ہمارے پاس ام الکتاب میں محفوظ، یعنی وہ جو صحیفہ تقدیر ہے اس میں بھی اس کتاب کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے محفوظ کر رکھا۔ اللہ نے اپنے ہاں حفاظت کرنے کے بعد پھر اس کو رمضان المبارک میں سب سے پہلے لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک میں آسمان دنیا پر بھیجا ہے، نازل کیا۔ آسمان دنیا میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک جگہ ہے بیت العزت، اس کا نام بیت العزت، عزت کا گھر، عزت کی جگہ۔ لوح محفوظ سے اللہ ذوالجلال نے رمضان المبارک میں اس کو پورا بیت العزت میں رکھا۔ یہ اس کا پہلا نزول ہے زمین پر اس کے قرب پر۔ پہلے تو ورا اور ورا 7 آسمانوں سے بھی اوپر لوح محفوظ میں تھا، لیکن اب زمین پر اس کے نزول کے اہتمام سے پہلے اللہ ذوالجلال نے زمین کو یہ شرف بخشا کہ اس قرآن مجید کو اللہ ذوالجلال نے آسمان دنیا پر پہلے بھیجا، بیت العزت، عزت۔
اس کے بعد پھر رمضان المبارک ہی میں اور لیلۃ القدر میں اس کی ابتدا نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ قلب اطہر پر فرمائے اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ جو معروف بات ہے اس کی ابتدا بھی لیلۃ القدر میں اور رمضان المبارک. اللہ اکبر کبیر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اللہ اکبر کبیر. فرمایا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، کسی ماء و شماء کی طرف سے نہیں، رب العالمین نے بھیجا ہے. اور کس پر نازل کیا ہے؟ علی قلبک، تیرے دل پر. آپ کے دل پر میں نے قرآن کو منقش کر دیا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. کس سے؟ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی بغاوت سے، اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے سے لوگوں کو ڈرائے. سورۃ المدثر میں کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر. وہاں بھی پہلی بار، یعنی جب رسالت، دیکھیے ایک ہے نبوت، نبی تو بنا دیا گیا، قوم کو جو پہلا خطاب اور پہلا حکم دیا ہے وہ سورۃ مدثر میں. اور وہاں بھی وہ کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر. انہیں ڈرائیں، انہیں خبردار کریں، خواب غفلت سے انہیں اٹھائیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، یہ راستہ صحیح نہیں ہے، گمراہی کا راستہ ہے. صراط مستقیم وہ ہے جس کی رہنمائی میں تمہیں کر رہا ہوں. تو اس میں بھی سب سے پہلا حکم وہی انذار کا ہے، ڈرانے کا، خبردار کرنے کا. یہاں بھی اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا؟ کس لیے نازل کیا ہے؟ لتکون من المرسلین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں. کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین. عربی مبین میں اللہ ذو الجلال نے اس زبان کو، اس قرآن کو نازل کیا. اللہ اکبر کبیر. اور پھر جس وقت جبرائیل لے کے آتے تھے، یوں نہیں کہ جبرائیل کو اللہ ذو الجلال نے فرما دیا کہ اب یہ آیت، یہ سورت، یہ حصہ جا کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھ کے سناؤ. صرف اتنی بات نہیں تھی کہ جبرائیل آ جاتے تھے. اللہ اکبر کبیر. اہتمام دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. اللہ اکبر. جبرائیل تنہا نہیں آتے تھے، جبرائیل دوسرے فرشتوں کے ہمراہ آتے ہیں، پہرے دار ہوتے ہیں دوسرے فرشتے بھی جبرائیل کے ساتھ. رصدا، پہرا لگائے ہوئے، پوری طرح حفاظت. جبرائیل، حالانکہ جبرائیل کا مقابلہ کوئی کر سکتا، لیکن یہ اہتمام اور قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی قدردانی معلوم کروانے کے لیے یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی. ورنہ جبرائیل علیہ السلام، اس کے تو ایک پر سے پوری قوم لوط تباہ ہو گئی. قرآن مجید ہی یہ اہتمام صرف قرآن کی عظمت کے لیے اللہ ذو الجلال نے بیان فرمایا. اللہ اکبر. کیونکہ فرشتے یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، آپ کے نبی بننے سے پہلے، یہ شیاطین، یہ جن آسمان دنیا پر جاتے تھے، آسمان دنیا پر جاتے تھے. وہاں آسمان دنیا پر نیچے آ کے باتیں سنتے تھے فرشتوں کی. وہاں آسمان دنیا پر کیا باتیں ہو رہی، فرشتوں میں کیا بات ہو رہی، اللہ کا کوئی نیا پیغام، نیا حکم جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے فرشتوں کے مابین، اس کا کیا ذکر. نبی علیہ السلام سے پہلے یہ اوپر جاتے تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا دیا، پھر اس کے بعد ان شیاطین اور ان
جنوں کا آسمان تک پہنچنا وہ بھی مسدود کر دیا۔ اب یہ بھی نہیں جا سکتے، کوئی اس قسم کی شیطنت نہیں۔ سورۃ الجن میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم اوپر نہیں جا رہے ہیں، یہ کیا ہوا ہے، کیا سلسلہ ہے، کوئی واقعہ نیا ہوا ہے، کوئی سبب بنا ہے، نئی چیز کوئی دنیا میں پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ انقلاب آیا ہے کہ ہم اب اوپر نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے زمین کا چکر لگایا، زمین کا چکر لگایا، اور پھر مکہ مکرمہ میں جہاں آج مسجد جن ہے وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز میں قرآن پڑھتا ہوا سنا۔ پھر انہوں نے کہا اوہو یہ ہے قرآن، یہ ہے وہ نبی جس کی وجہ سے ہمیں آسمان پر جانا ہمارا بند کر دیا گیا۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ کہتے ہیں ہم پہلے جاتے تھے آسمان میں، دنیا پر پہلے جاتے تھے، باتیں سنتے تھے فرشتوں کی، لیکن اب جب جاتے ہیں تو وہاں سے آگ کے شعلے ہمارے اوپر برستے، اب آگ کے شعلے ہمارے اوپر برستے۔ سورۃ صافات میں اس کی تفصیل گزر چکی کہ وہ کیسے شعلے نکلتے ہیں اور کیسے چلتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی قرآن مجید کا ایک اہتمام تھا کہ فرشتے جبرائیل آئیں، جبرائیل تن تنہا نہ آئیں، ان کے ساتھ کیا ہے دوسرے فرشتے بھی ہوں، اور یہ جو جنات اور شیاطین اوپر جاتے تھے ان کا آنا جانا بھی آسمان تک اللہ ذو الجلال نے مسدود کر دیا، روک دیا، بند کر۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک بات۔ اب نازل ہوتا ہے قرآن مجید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جبرائیل نبی علیہ السلام پر آ کے قرآن مجید پڑھتے ہیں، سناتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ جبرائیل پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ دو جگہ اس بات کا ذکر، ایک جگہ اختصاراً اور ایک جگہ ذرا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ۔ اختصاراً تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا سورۃ طٰہٰ میں لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے مکمل ہونے سے پہلے آپ ساتھ ساتھ پڑھنے کی تکلیف نہ کیا کریں، جلدی نہ کریں۔ جبرائیل پڑھتے ہیں، آپ جلدی جلدی پڑھتے ہیں، پڑھانے والا پڑھتا ہے نا تو اس کے ساتھ تلمیذ ساتھ ساتھ لفظ دہراتا ہے تاکہ جو لفظ اس نے پڑھا ہے وہی لفظ میں پڑھ سکوں، غلطی نہ کریں، اسی طرح وہ لفظ ادا ہو سکے۔ آج بھی استاد شاگرد اسی طرح کرتے ہیں۔ جبرائیل امین پڑھتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی وہی الفاظ دہراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تعجل بالقرآن، آپ جلدی نہ کریں، قرآن پڑھنے میں آپ جلدی نہ کریں۔ من قبل ان یقضى الیک وحی، وہی مکمل ہونے سے پہلے آپ خاموش رہیں، سنیں، بس سنیں آپ، اور دل میں یہ کہیں اور رب زدنی علما، اللہ مجھے اور علم عطا فرما، مجھے اور اللہ علم عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو صرف طٰہٰ میں، سورۃ طٰہٰ میں اتنی بات۔ اس کے علاوہ دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ قیامہ میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اس میں تفصیل ہے کچھ۔ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، وہاں صرف اتنی بات تھی لا تعجل بالقرآن، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ یہاں یہ ہے کہ جلدی کے لیے آپ اپنی زبان کو حرکت ہی نہ دیں، خاموش رہیں۔ آپ کو زبان کو ہلانے کی، حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تاکہ آپ جلدی جلدی ان الفاظ کو پڑھ لیں۔ فرمایا انا علینا جمعہ و قرآنہ، آپ بے فکر رہیں، آپ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ میں یہ پڑھ لوں۔ فرمایا اس کا جمع کرنا بھی میرے ذمہ ہے، اس کا پڑھانا بھی میرے ذمہ ہے، آپ بے فکر رہیں۔ جس نے اتارا ہے وہ اس نے سارا انتظام کیا ہے، گویا جس نے اتارا ہے اس نے سارا انتظام کیا ہے، آپ بس خاموشی سے زبان کو حرکت دیے بغیر سنیں کہ پیغام آیا کیا ہے، اور ساتھ یہ کہتے رہیں دل میں رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہ مجھے اور علم دے، اللہ اور اپنا کلام نازل فرما، اللہ اکبر کبیرہ۔ انا علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناہ، جب ہم پڑھ لیں فاتبع قرآن، اس کے بعد پڑھیں۔ یعنی جبرائیل جب پوری آیت پڑھ لے، پورا سنا لے، بات سنا لے، جو وحی آئی ہے وہ پوری سنا کر لے، پھر اس کو پڑھے۔ فرمایا ثم ان علینا بیانا، جمع کرنا اور پڑھانا ہی نہیں، اس کا بیان کروانا بھی میرے ذمہ ہے۔ میں جمع بھی آپ کے قلب اطہر پر کروں گا، پڑھاؤں گا بھی آپ کو، ایسا پڑھاؤں گا کہ آپ اس کو بھولیں گے بھی نہیں، اور پھر یاد کروانے کے ساتھ ساتھ تیسرا معنی یہ کہ لوگوں کو اس کا بیان کرنا، سمجھانا، اس کی تفصیل کرنا، اس کی تشریح کرنا، اس کا مفہوم بیان کرنا، وہ بھی میرے ذمہ۔ میں بتلاؤں گا کہ اس کا کیا مفہوم ہے، اس آیت کا کیا مفہوم ہے، اس حکم کا کیا مفہوم ہے۔ دیکھیے اصطلاحی الفاظ ہیں قرآن مجید میں، نماز ہے، صلاۃ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اصطلاحی لفظ۔ اب ان الفاظ کو لغت عرب کے تحت اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ سراسر گمراہی ہے۔ صلاۃ کو اسی طرح سمجھنا ہے جس طرح اللہ کے رسول نے سمجھا ہے، زکوٰۃ کو اسی طرح سمجھنا ہے جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے سمجھا ہے، صوم کو اسی طرح سمجھنا ہے جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے سمجھا ہے۔ ورنہ آج کے دور میں بھی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، آج کے دور میں صلاۃ کا معنی بھی بگڑ چکا، حج کا معنی بھی بگڑ چکا، زکوٰۃ کا معنی بھی بگڑ چکا، صوم کا معنی بھی بگڑ چکا، اور وہ کس کی وجہ سے بگڑا ہے؟ لغت عرب کی وجہ سے، کہ جی زکوٰۃ کے معنی یہ ہے، صلاۃ کے معنی یہ ہے، حج کے معنی یہ ہے۔ لغت عربی لسان ضرور ہے، لیکن یہ اصطلاحی لفظ، اس کے معنی، مطالب، مفاہیم کیا ہے، وہ جو اللہ نے اپنے نبی کو بتلائے ہیں اور نبی علیہ السلام نے آگے امت کو عملاً بھی بتلایا ہے اور تعلیماً بھی بتلایا ہے، وہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہر مفہوم اور ہر مطلب وہ غلط ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ثم ان علینا بیانا، اس کا بیان بھی میرے ذمہ ہے، آپ سے اس کی وضاحت کروانا، اس کی تفصیل بیان کروانا، یہ بھی میرے ذمہ ہے۔ اب بتلائیے کہ کیا یہ اہتمام کسی اور کتاب سے ہوا ہے؟ نہیں۔ اس سے آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن مجید کو نازل کیا، 23 سال میں یہ قرآن مکمل ہو، اور نبی علیہ السلام پر جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا، آپ کے کاتب تھے، لکھنے والے تھے، نبی علیہ السلام نے لکھنے والے رکھے ہوئے تھے، آپ تو لکھنا نہیں جانتے تھے، ان کو بلاتے تھے۔ حضرت علی تھے، حضرت زید تھے، حضرت معاویہ تھے، ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے، یہ لکھنے والے 25 کے نام تقریباً آتے ہیں جو وقتاً فوقتاً قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کے مکتوبات اور آپ کے ارشادات لکھا کرتے تھے، ان کو بلاتے ہیں، یہ لکھ لو۔ اب اس وقت لکھنے کے لیے مختلف چیزیں ہوتی تھیں، پتھروں پر بھی لکھتے تھے، چمڑوں پر بھی لکھتے تھے، درختوں کے چھیلوں پر بھی لکھتے تھے، اور اسی طرح کھجوروں کے پتوں پر اور کھجوروں کی جو بڑی ٹہنی ہوتی ہیں چوڑی چوڑی، ان پر بھی لکھتے تھے۔ یہ متفرق طور پر علیحدہ علیحدہ یہ لکھا ہوا قرآن مجید نبی علیہ السلام نے اس طرح لکھوایا پورے کا پورا، ایک شکل میں، ایک کتاب کی شکل میں، ایک مصحف کی شکل میں،
جس طرح ہمارے سامنے یہ دو گتوں کے مابین قرآن مجید ہے، اس طرح کا نہیں، متفرق طور پر لکھوایا اور مکمل لکھوایا نبی علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ جنگ یمامہ ہوئی جس وقت، تو اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں حفاظ قرآن مجید کے وہ شہید ہوئے۔ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو ایک جگہ محفوظ کر لینا چاہیے۔ صحیح بخاری میں لمبی روایت ہے اس حوالے سے، چنانچہ ایک جگہ ان متفرق کی جگہ سے قرآن مجید کو لے کر ترتیب کے ساتھ، جس طرح نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پڑھایا تھا، ترتیب کے ساتھ ایک نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیا، اور وہ نسخہ محفوظ رہا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ حضرت ام حبیبہ سے اختصار کر رہا ہوں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے 5-6 نسخے تیار کروائے، اور وہ مکہ مکرمہ میں، مصر میں، یمن میں، شام میں، دوسرے یعنی بڑے بڑے شہروں میں جہاں مسلمانوں کی آبادی تھی، وہاں ایک ایک نسخہ محفوظ کروا دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تو تھی قرآن مجید کی یعنی لکھنے کی ابتدا اور اس کو محفوظ کرنے کی صورت، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے دلوں پر، ان کے لوح حفظ پر ہزاروں تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے حفظ کی جو ہے نا سعادت عطا فرمائی۔ یعنی یہی جنگ یمامہ کا واقعہ یہی بتلاتا ہے کہ اس وقت ہزاروں صحابہ تھے، سینکڑوں ہزاروں صحابہ تھے جن کو قرآن مجید جو ہے وہ ازبر تھا اور قرآن محفوظ تھا۔ اس وقت سے لے کے اس وقت تک، یعنی اس وقت سے لے کے اس وقت تک زبانی بھی اور مصحف میں بھی یہ قرآن مجید محفوظ چلا آ رہا ہے، من و عن، اسی طرح جس طرح جبرائیل نے نبی علیہ السلام کو پڑھایا تھا۔ بالخصوص آخری رمضان میں نبی علیہ السلام کا جو آخری رمضان تھا، جتنا قرآن مجید نازل ہوتا تھا، رمضان میں آ کے جبرائیل نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کی دہرائی کرتے تھے، لیکن جب آخری رمضان آیا تو اس آخری رمضان میں نبی علیہ السلام نے کے ساتھ جبرائیل امین نے 2 مرتبہ آ کے قرآن مجید کا دور کیا۔ اسی کو اصطلاح میں کہتے ہیں عرضہ اخری، آخری عرصہ، یعنی آخری بار جو جبرائیل نے قرآن مجید آ کے نبی علیہ السلام کو سنایا اور نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا، آخری سال میں، آخری رمضان میں 2 بار، تو اسی ترتیب کے ساتھ یہ قرآن مجید امت میں اس وقت سے لے کے الحمدللہ آج تک محفوظ ہے، اور قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گا۔ اس کا ایک لفظ بھی ادھر ادھر، حتیٰ کہ آیات بھی ادھر ادھر نہیں بدلی۔ آپ دیکھیے کیا سا مسئلہ ہے، آپ ابتدا کرتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں الف لام میم، الف لام میم، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں آیت لکھی ہوئی، اس کے بعد کیا ہے؟ آیت کا نشان، الف لام میم کے بعد آیت کا نشان۔ اب یہ 3 لفظ الف لام میم، انہی 3 لفظ سے مشتمل یہ حروف مقطعات دوسری صورتوں میں بھی، سورۃ یوسف ہے، سورۃ ہجر ہے، سورۃ ابراہیم ہے، یہ جو صورتیں ہیں، سورۃ اپنے کیا نام ہے یوسف سے آگے 4 صورتیں، سورۃ یوسف میں الف لام میم را، الف لام را، الف لام را، لیکن وہاں آیت کی نشانی نہیں ہے۔ پھر ایک دیکھیے، عربی زبان میں جب جمع مذکر کا صیغہ لکھا جاتا ہے تو اس وقت واؤ کے بعد الف لکھا جاتا ہے، قالو، قالو کے بعد قالا، قالا، قالو، قالو کے بعد کیا لکھیں گے؟ الف لکھیں گے۔ ضربا، ضربا، ضربو، الف آگے لکھیں گے جمع کے صیغے۔ لیکن قرآن مجید میں بھی یہ اسی طرح ہے، مگر ایک لفظ ایسا ہے کہ جہاں الف نہیں، پورے قرآن میں الف نہیں، اور وہ کیا ہے؟ جاؤ، وہ کیا ہے؟ جاؤ۔ یہ کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے لیکن الف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟
اگر یہ عربی قواعد کی پابندی ہوتی تو پھر کوئی عربی قواعد کو جاننے والا وہ یہاں بھی الف لکھ دیتا، کیونکہ عربی کا قاعدہ یہی بتلاتا ہے کہ مذکر جمع مذکر کا جب یہ صیغہ ہو تو اس کے بعد الف ہونا چاہیے، اور دوسری جگہ یہ الف موجود ہے لیکن جاؤ کے بعد کیوں نہیں یہاں بھی لکھ دیا جائے، لیکن آج تک کسی نے یہ الف لکھنے کی جسارت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ مصحف میں نبی علیہ السلام سے یہ نہیں لکھوایا گیا، اس لیے آج تک قاعدے کے خلاف جہاں بھی نہیں لکھا گیا۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام پر یہ نازل ہوا یا نبی علیہ السلام نے اس کو پڑھایا منوان، اسی طرح آج تک یہ قرآن مجید کیا ہے، محفوظ ہے، اور قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ محفوظ رہے گا۔ اور 5 سال کے بچے سے لے کے 5 سال کے بچے سے لے کے 70 سال کے بوڑھے 80 سال کے بوڑھے ان کو بھی یہ قرآن مجید اللہ کے فضل و کرم سے ازبر۔ اور آج تو میڈیا پر جو صورتیں ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے حفظ کی، تو یقین جانیے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، پڑھتے ہیں، پڑھا جاتا ہے۔ بلکہ مجھے قاری ادریس صاحب نے بتلایا کہ میں نے جب اپنے استاد کو امتحان دیا تو وہ فرمانے لگے یہ بتلاؤ کہ 7 یا 8 مرتبہ قاف کس آیت میں آتا ہے، قالا کا لفظ اتنے رکوع میں کتنی بار آیا ہے، فلاں رکوع میں یہ لفظ کتنی بار آیا ہے، یعنی ایک ایک لفظ کے بارے میں قراء حضرات جو ماہرین ہیں ان کو پتا ہے کہ ایک رکوع میں قاف کتنا ہے، را کتنا ہے، زا کتنا ہے، الف کتنے ہیں، با کتنے ہیں، اور یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی موجود ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ کتنے۔ حجاج بن یوسف نے کہہ کے حضرت حسن بصری اور دوسرے ایک اور حضرت کو کہا تھا کہ اس کے الفاظ گنے، الف با تا، حتیٰ کہ زبر، حتیٰ کہ زیر، حتیٰ کہ پیش، حتیٰ کہ شد، حتیٰ کہ جزم، یہ سب لکھی ہوئی موجود ہے کہ قرآن میں اتنے زربر ہیں، اتنے پیش ہیں، اتنی زیر ہے، اتنا ضبط ہے۔ یہ چیز قرآن مجید کے ضبط کی اور قرآن مجید کے کیا نا محفوظ ہونے کی ایک بین اور روشن ہمارے سامنے دلیل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ اسی طرح قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے رہیں گے۔ پہلی کتابوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، تورات، انجیل، زبور یا دوسرے صحیفے ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لیکن ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، ان کی حفاظت کا ذمہ ان کے راہبوں کو اور ان کے عالموں کو پر ٹھہرایا گیا، اور اس کی وضاحت بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اس کی وضاحت بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ میں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت اور نور، اور اس کے ساتھ اس کے مطابق یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، ہمارے فرمانبردار انبیاء اس کے مطابق تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور وہ للذین ھادوا والربانیون والاحبار، جو مسلمان ہو چکے تھے، ماننے والے تھے، ان کو حکم سناتے تھے اللہ کا، فیصلہ سناتے تھے اس تورات کے مطابق، اور یہودیوں کو ربانیون ان کے اور ان کے احبار وہ بھی اسی تورات کے مطابق فیصلہ سناتے تھے۔ فرماتے ہیں بمستحفظوا، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے وہ محافظ بنائے گئے تھے، اللہ کی کتاب کے وہ محافظ بنائے گئے تھے۔ لیکن قرآن مجید کی کتاب کی حفاظت وہ کس کے ذمہ ہے؟ وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ اللہ رب الجلال نے اس کا ایسا محیر العقول انتظام کیا ہے انسانوں کے ذریعے کہ آج چھوٹا سا بچہ 5-6 سال کا وہ بھی قرآن مجید کو یاد کیے ہوئے ہے، اور بوڑھا بھی یاد کیے ہوئے ہے، مرد ہی نہیں عورتیں بھی یاد کیے ہوئے ہیں، ہر طبقے میں
بادشاہ ہیں وہ بھی یاد کرنے والے، مزدور ہیں وہ بھی یاد کرنے والے، تاجر ہیں وہ بھی یاد کرنے والے. یہ صرف مولویوں پہ موقوف نہیں ہے، یہ اس کا یاد کرنا حفظ کا علماء اور مولوی حضرات پر، طالب علموں پر موقوف نہیں، ہر طبقے کے انسان وہ قرآن مجید کو یاد کیے ہوئے ہیں. یہ ایسا انتظام کیے. اور ایک آدمی قرآن جہاں بھی کوئی غلط پڑھے فوراً کوئی حافظ بولے گا کہ یہ قرآن آپ غلط پڑھ رہے ہیں، درست نہیں پڑھ رہے. اس کی بیسیوں مثالیں تراویح کے دوران آپ محسوس کرتے ہیں. یعنی اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایسا طریقہ اختیار کیا ہے اپنے بندوں کے ذریعے کہ جو اس وقت بظاہر بغیر کسی ترغیب کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی تعاون کے، خود بخود اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی حفاظت اور اس کو محفوظ کرنے کا ایک داعیہ پیدا کر دیا، جس کے نتیجے میں بچے بھی، بڑے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کو یاد کرنے میں اپنا شوق سمجھتے ہیں. اور جو یاد نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو محرومی کا شکار سمجھتے ہیں، وہ محرومی کا شکار سمجھتے ہیں. بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک کہنا چاہیے فیصلہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے دی ہے، اور پہلی کتابوں کی حفاظت اللہ ذو الجلال نے نہیں لی. یہاں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب واقعہ نقل کیا ہے، وہ اگر ذکر کروں تو بات لمبی ہو جائے گی. عرض کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ قرآن مجید کا یہ سارا اہتمام، اس کے نزول کا، اس کے حفظ کا، اس کے ضبط کا، یہ سب من جانب اللہ ہے. اور جو اس کے ساتھ مختص ہے قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب کے ساتھ یہ اختصاص اور یہ اہتمام اس کے نزول میں بھی اور اس کی حفاظت میں بھی کسی اور کتاب کے ساتھ ہے نہیں. آج کتاب کو ماننے والے، تورات کو ماننے والے موجود ہیں، اس کے حکم کو ماننے والے بھی موجود ہیں. اسرائیل واحد ملک ہے جہاں تورات کی حکمرانی. ہم اس کو قرآن مجید کی حکمرانی کو مانیں یا نہ مانیں، اسرائیل واحد حکم ہے جہاں تورات کی وہ حکمرانی مانتے ہیں. اور اس کی شرح کے لیے تلمود ان کی کتاب ہے، اس کو اس کی تشریح اور اس کی کہنا چاہیے وضاحت کے لیے اس سے ہدایت لیتے ہیں. ہم نہ لیں یہ ہماری نالائکی ہے، ہمارا قصور ہے، ہمارا جرم. لیکن وہ آج تورات کو پر عمل کرنا اور تورات کو لوگوں کے ہاں متعارف کروانا اپنا مشن بنائے ہوئے ہیں. لیکن جس طرح مسلمانوں کے مابین قرآن مجید کی حفاظت کا اہتمام ہے، تورات کی حفاظت کا وہ اہتمام یہود میں نہیں، نہ نصارہ میں، نہ ہنود میں. حالانکہ وہ بھی قائل ہے کہ ہمارے پاس جتنے یہ منتر ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ آسمانی ہیں. کسی کتاب میں بھی وہ اہتمام نہیں ہے اس کی حفاظت اس کے ماننے والوں کے ہاں جتنا اہتمام قرآن مجید کے ماننے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی. یہاں پھر ایک بات ہے، اللہ نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب نازل کی ہے. یہاں ایک لفظ ہوتا ہے تنزیل، ایک لفظ ہوتا ہے انزال، دونوں میں تھوڑا سا فرق. تنزیل کے معنی ہوتا ہے باری بباری نازل کرنا، انزال کے معنی ہوتا ہے باری بباری نازل کرنا بھی اور یک بارگی بھی نازل کرنا. قرآن مجید ہی میں ایک جگہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. تورات اور انجیل کے لیے انزل کا لفظ ہے اور قرآن مجید کے لیے نزل کا لفظ، نزل ینزل تنزیل ہے. کیا مطلب کہ یہ باری باری اللہ ذو الجلال نے نازل کی ہے. اور تورات کے لیے انزل التوراۃ والانجیل، یک بارگی اللہ ذو الجلال نے تورات اور انجیل کو نازل کی. اگرچہ انزال میں بھی یک بارگی نازل کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن اس میں ڈبل مفہوم ہے، دوہرا مفہوم ہے. اور دوسرا مفہوم وہ تورات اور انجیل کے ساتھ مختص ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. قرآن مجید کے بارے میں بھی اگرچہ اگلی آیت میں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ نازل کیا، لیکن میں نے عرض کیا کہ انزلہ کا لفظ یک بارگی بھی اور باری بباری دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید کے بارے میں یہ دونوں لفظ آئے، لیکن تورات اور انجیل کے لیے
صرف انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تنزیل کا لفظ استعمال نہیں ہوا. یہ فرق ہے تنزیل اور انزال. باقی لفظ ہے الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب کیوں ہے؟ حالانکہ لکھی کتاب تو اللہ نے بھیجی نہیں. کتاب لکھی ہوئی تو اللہ نے بھیجی نہیں. کتاب تو لکھوائی ہے نبی علیہ السلام نے. ابھی تو مسلمانوں کے یا نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں کتاب ہے ہی نہیں. اس کو ذالک الکتاب کیوں کہا گیا؟ اور پھر من اللہ العزیز الحکیم، یہ دو صفات اللہ ذوالجلال نے نزول قرآن پر کیوں ذکر کی؟ اس کی تفصیل اللہ ذوالجلال والاکرام نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.